صفحہ نمبر 62 آیت نمبر 139 سورۃ آل عمران۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اے مسلمانوں آپ لوگ سست نہ ہوں، آپ لوگ پریشان نہ ہوں۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، آپ لوگ بلند رہو گے اگر آپ لوگ مومن ہوں تو۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت شریفہ میں مسلمانوں کی حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں، کیونکہ مشکل حالات تھے، بدر جیسے مشکل حالات پیش آئے، غزوہ خندق، غزوہ احد جیسے حالات کا تذکرہ گزرا، تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ آپ لوگ عزت کے ساتھ رہو گے، آپ لوگوں کو کوئی پریشانی نہ ہو، ایمان والے ہی غالب اور بلند رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام کے ذریعے اپنے بندوں کی تربیت فرما رہے ہیں۔ مومن قوم غالب رہے گی، کوئی پریشانی نہیں، حالات آئیں ہمت نہ ہاریں، ڈٹے رہیں، اللہ کی مدد ساتھ رہے گی۔ ایک ہی آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس لیے کہ آج کا دن اور کل کا دن تاریخی اعتبار سے ایک اہم دن ہے۔ آج کا دن 6 ستمبر کا دن ہے اور کل کا دن 7 ستمبر کا دن ہے۔ آج ہی کے دن کو یوم دفاع کہا جاتا ہے۔ اپنے وطن کی حفاظت ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اپنے وطن کی حفاظت مسلمان کی ایمان کا حصہ ہے، یاد رکھیں۔ وطن کی ترقی پہ بندے کو خوشی ہونی چاہیے۔ آج کے دن کو ہم اپنی قومی تاریخ میں یوم دفاع کہتے ہیں۔ 1965 میں دفاعی جہاد ہوا، جس میں قوم اور ہماری فوج برابر کے شریک رہی۔ اس ملک کی حفاظت ہوئی اور اس ملک کو قرآن حدیث کے واسطے حاصل کیا گیا ہے، دین اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا ہے۔ اس وطن کی محبت اور اس وطن کے ساتھ امانت داری اور اس وطن کو دین کے لیے ہمیشہ قائم اور سربلند رکھنا، یہ ہر پاکستانی کا فریضہ ہے۔ اور 7 کل کا دن 7 ستمبر 1974 کو، اس کو دفاع ختم نبوت کا دن ہم کہتے ہیں۔ جیسے اس ملک کی حفاظت ضروری ہے، اس طرح ہمارے نبی کی عزت کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ آپ لوگوں کے علم میں ہوگا، یہ ہمارے پنجاب کے اساتذہ اس واقعے کو بہت اچھے انداز سے پیش کرتے تھے، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ وہ
موجود تھے جس وقت ہم پڑھتے تھے، اور ابھی بھی ایسے لوگ ہیں جو 1974 کو زندہ تھے اور آج بھی زندہ ہیں، ان کو ان واقعات کا بڑا اچھا علم ہے۔ 7 ستمبر 1974 کو حضور کی مبارک ذات کی دشمنوں کو، مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ یہ کیسے ہوا؟ پنجاب کے اکابر علماء بہت ساروں کے سامنے یہ ہوا، اس علاقے کے بچپن کی زندگی میں تھے، تو ہمارے پنجاب کے اساتذہ فرمایا کرتے تھے یہ ایسے ہوا کہ مئی کے مہینے میں نشتر میڈیکل کالج ملتان کے کچھ سٹوڈنٹس اور طلبہ وہ وہاں سے بذریعہ ٹرین پشاور آ رہے تھے، اور پھر پشاور سے آگے انہوں نے یہ صوبہ سرحد کے بعض علاقوں کی سیر و تفریح کی نیت کی تھی۔ 1 ہفتہ صوبہ سرحد کی سیر و تفریح کریں گے اور پھر پشاور سے ٹرین کے ذریعے واپس ملتان آئیں گے۔ مئی کے مہینے میں یہ لوگ، یہ طلبہ کی ایک پوری بوگی اور پورا ٹرین کا ایک ڈبہ وہ وہاں سے چل پڑا، اور ٹرین جب چناب نگر پہنچی تو پنجاب کے اکابر علماء بیان کرتے ہیں کہ اس وقت قادیانیت کو غیر مسلم اقلیت قرار نہیں دیا تھا، تو انہوں نے اپنے لٹریچر لکھے، وہ ریلوے اسٹیشن پہ کھڑے رہتے تھے، اور انہوں نے وہ ٹرین جب رکی تو ایک ایک ڈبے میں گئے اور اپنے وہ لٹریچر تقسیم کرنا شروع کر دیے۔ جب اسی وہ بوگی میں گئے تو وہاں کے اسٹوڈنٹ اور طلبہ پہ بھی وہ اپنے لٹریچر تقسیم کیے۔ جب انہوں نے دیکھا یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت کا لٹریچر ہے، انہوں نے اس کو پڑھ دیا اور جو تقسیم کر رہے تھے ان کے منہ پہ مارا۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہم کسی کی نبوت کے قائل نہیں ہیں سوائے اپنے نبی کے۔ وہ غصے ہوئے، ہمارے علاقے میں ہمارے وہ عقیدے کی توہین کی گئی۔ بہرحال ٹرین چل پڑی، جنہوں نے اترنا تھا وہ مسافر اتر گئے، جنہوں نے چڑھنا تھا وہ چڑھ گئے۔ پشاور پہنچی یہ لوگ، یہ طلبہ وہاں اترے، چند دن سیر و سیاحت کرنے کے بعد واپس لوٹ رہے تھے، تو پیچھے سے انہوں نے تحقیق کر رکھی تھی۔ جب وہاں دوبارہ یہ ٹرین پہنچی اور چناب نگر جس کو ربوہ وہ لوگ کہتے ہیں، وہاں پہ جب یہ ٹرین رکی تو انہوں نے، یہ بھی ہمارے پاس اکابر علماء فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے جو ریلوے اسٹیشن تھا اس کا جو نگران تھا وہ قادیانی تھا، اس نے ان لڑکوں کو دیکھا اور اس ڈبے پہ باہر سے نشان لگایا کہ اس میں ہیں وہ لوگ، تو انہوں نے فوراً اس میں داخل ہو کے وہ طلبہ کو مارا، پیٹا، گھسیٹا اور پاؤں سے پکڑ کے نیچے گرایا، ان کے کپڑے پاڑ دیے، یہاں تک وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ ان کو ننگا کیا گیا۔ کسی کے دانت ٹوٹ گئے، کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی، کسی کے ہاتھ ٹوٹ گئے۔ ابھی ہمارے پنجاب کے ایک عالم دین اسی حوالے سے آج وہ ختم نبوت کانفرنس منعقد ہوئی کوتوالی مسجد میں، اس نے یہاں تک بھی کہا کہ ایک
طالب علم محمد حسن نامی، اس کو بخار کی شکایت تھی، 104 کے بخار کی شکایت میں اس کو وہاں سے کھینچا اور ڈبے سے نیچے گرایا، گھسیٹا اور اس کو اتنا مارا کہ اس کی آنکھوں سے بھی خون نکل آیا، آنکھوں سے بھی خون نکل آیا۔ تو اس نے کہا کہ مجھے پانی دو، شدید پیاس ہے مجھے۔ یہاں تک وہ پنجاب کے اکابر علماء کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا اس کے منہ میں پیشاب کرو، اور کہا کہ تب ہم آپ کو پانی دیتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں کہ محمد مرد آباد اور غلام احمد زندہ باد۔ اس نے کہا جان چلی جائے لیکن محمد زندہ باد اور غلام احمد قادیانی مرد آباد۔ ایمان ہے جس کے سینے میں عشق محمد ہو تو وہ جان کی پرواہ پھر نہیں کرتے۔ ادھر آگے خبر پہنچی، بہرحال ان زخمی طلباء کو اس ڈبے میں وہ ڈالا گیا اور گاڑی چل پڑی فیصل آباد پہ۔ اس زمانے کے علماء اٹھے، انہوں نے فوراً تاجر برادران کو ساتھ کیا اور سب لوگ ریلوے اسٹیشن پہ آئے، ان کی حالت دیکھی تو ان کا کچھ عارضی علاج بھی کیا، پھر ان کو ملتان پہنچایا گیا۔ یہاں سے یہ تحریک اٹھی، مئی 1974 کو یہ واقعہ ہوا۔ اس پہ پشاور میں، کراچی میں، لاہور میں، پورے ملک میں علماء اٹھے، عوام ساتھ تھے۔ یہ لوگوں نے یہ زیادتی کیوں کی ہے؟ اور اس زمانے میں غلام غوث ہزاروی رحمہ اللہ، مفتی محمود رحمہ اللہ، یہ قومی اسمبلی کے ممبران تھے۔ انہوں نے محنت کی اور ذوالفقار علی بھٹو کو سمجھایا اور اس کو اس بات پہ مجبور کیا کہ ان کو غیر مسلم اقلیت کے فہرست میں رکھا جائے۔ تو وہی ہوا، یہاں تک اکابر علماء فرماتے ہیں 13 دن اس پہ بحث ہوئی قومی اسمبلی میں، اور اس کے بعد ان کو باضابطہ طور پہ حکومت نے غیر مسلم اقلیت قرار دیا۔ تو اسی 7 ستمبر کے دن کو یوم دفاع ختم نبوت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور آج کا دن 6 ستمبر یہ یوم دفاع ہے۔ یہ 2 بڑے مبارک دن ہیں، یاد رکھنا، ہماری قومی تاریخ میں اس کا بڑا حصہ ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ قربانی کالج کے لڑکوں نے قربانی دی اور کتنا بڑا فائدہ ہوا۔ آج بھی وہ سرکاری طور پر کافر قرار دیے گئے ہیں، غیر مسلم ہیں، تو قربانی رنگ لاتی ہے۔ حضور کی مبارک ذات کی محبت کا ثبوت ہو، ہم اس کی امت میں ہیں، ہمیں اپنے نبی سے محبت ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، حضور کی مبارک ذات کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اگر نبی کوئی آنے والا ہوتا، ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ وہ عمر بن الخطاب ہوتے۔ جب اس کو نبوت نہیں ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اپنے عقیدے کی بھی حفاظت کرو۔ فتنوں کا دور ہے، یاد رکھنا، فتنوں کا دور ہے، فتنے مسلسل اٹھتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے۔ اور ساتھ ان کے جو مصنوعات ہیں، اکابر علماء کہتے ہیں ان کا مستقل بائیکاٹ کرو۔ یہاں تک ہمارے پنجاب کے علماء اس علاقے میں رہتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، یہاں تک مجھے بات ملی ہے کہ یہ لوگ چناب نگر، وہاں جو قبرستان ہے، قادیانی سے محبت کرنے والے وہاں دفن کیے جاتے ہیں،
ان کی قبروں کی مٹی بھی شیزان کی مشروبات میں ملائی جاتی ہے۔ یہاں تک مجھے بات پہنچی ہے اور صحیح تحقیق سے پہنچی، کوئی من گڑت بات نہیں ہے، اکابر علماء کی زبان سے یہ بات ہمیں ملی ہے۔ اس لیے پیارو، یہ ان کا عقیدہ غلیظ، یہ خود غلیظ۔ ہمارے نبی کی محبت ہمارے سینے میں پک جائے، یہ ایمان ہے۔ آج کل عقیدے کا بھی بڑا خیال رکھنا ہے۔ یہ قرآن کی مجلس میں جو آپ لوگ بیٹھتے ہو، بڑی عمر کے جوان بچے سب، یہ اپنی سعادت سمجھو، یاد رکھنا، یہ اللہ کا فضل نہ ہوتا ہم کہاں ہوتے۔ اللہ اپنی فضل کیا، آپ نے ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دی، آپ نے ہمیں قرآن سننے سنانے کی توفیق دی، ورنہ یہ دولت ہر کسی کو نہیں مل سکتی۔ یاد رکھنا، یہ ایک ایک منٹ قبر میں کام آئے گی، یہ ایک ایک منٹ وہاں سہارا دے گا قبر میں، یہ وقت کام آئے گا۔ ہمارے بڑے اساتذہ میں سے تھے، فرمانے لگے اللہ کی قسم سن لو اے دین سیکھنے والو، جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہو، اگر قیامت کے دن ضرورت پڑی تو یہ جگہ گواہی دے گی، اللہ میرے اوپر بیٹھ کے یہ قرآن سنتا تھا، سناتا تھا۔ باقی دنیا سے جانا ضرور ہے، یہ دنیا وفادار نہیں ہے۔ جب موت آ جاتی ہے تو تمام زیب و زینت کی چیزیں ہم سے اتاری جاتی ہیں، دنیا ساتھ نہیں دے سکتی۔ دنیا تب تک ہے جب سانس ہے۔ ایک تاریخی وہ واعظ و نصیحت کی کتاب میں لکھا تھا کہ جیسی آدمی وفات پا جاتا ہے، اس کے ملک میں جو کچھ ہے وہ غیبی آواز دیتی ہے کہ اے لوگو، اس کی دنیا کی چیزیں آواز دیتی ہیں، اے لوگو، ہماری نسبت آج تک اس کی طرف تھی، آج اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ چل بسا، بس ہم اس سے کٹ گئے، ہمارا تعلق اس سے کوئی نہیں۔ سلی پیارو، کوشش یہ ہے، موت ویسے بھی آئے گی، جانا ایک دن ویسے بھی ہے۔ زندگی ایسی زندگی ہو کہ اپنے نبی کی محبت ہو، اپنے ملک کی محبت ہو۔ اس ملک کی محبت بھی ضروری ہے۔ یہ وطن ہمارا ہے، یہ ملک رہے گا، ہم رہیں گے۔ اگر یہ ملک نہ ہو تو ہم کہاں رہیں گے؟ یہ آزادی رہے گی تو یہ قرآن حدیث ہم سنتے سناتے چلے جائیں گے۔ کہیں اسی میں ہوتے ہوتے موت آئی تو کامیابی ہو گئی، آئے گی تو آئے گی، اس بلا سے بچنا تو ہے نہیں۔ کتنے جوانوں کو موت نے تخت تراب کر دیا، کتنے بادشاہوں کو قبر میں پہنچا دیا۔ کسی نے بھی رہنا نہیں ہے، کسی نے آج جانا ہے، کسی نے کل جانا ہے۔ کچھ تیاری کی ضرورت ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی تسلی دے رہے ہیں اور حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں اس دور کے مسلمانوں کی بھی، اور ہمیں بھی تعلیم ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، آپ لوگ سست نہ ہو، آپ لوگ پریشان نہ ہو، مومن قوم امتحانات آئیں گے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، آپ لوگ بلند ہیں، مومن بلند ہے، یہ غالب ہو کے رہے گا۔ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر آپ لوگ ایمان پہ قائم رہے تو۔ یا اللہ ایمان پہ استقامت نصیب فرما، یا اللہ وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ کفریہ طاقتیں جو اس ملک کی خانہ جنگی اس ملک میں بگاڑ کے در پہ ہیں، یا اللہ ان کی سازشوں کو انہی پہ لوٹا دے۔ اس ملک کو قرآن حدیث کے واسطے بھی اللہ تا قیامت آزادی کے حوالے سے استحکام عنایت فرما، برکتوں کا نزول فرما، وطن عزیز پاکستان کی کرنسی میں برکتیں نصیب فرما، اس کے معدنیات میں برکتیں نصیب فرما۔ ہر پاکستانی کو یا اللہ پاکستان کے لیے امین اور خیر خواہ بنا۔ یا اللہ اسلام کی تمام شاخیں اس ملک میں آباد فرما، یا اللہ خانقاہوں کو آباد فرما، تبلیغی مراکز کو آباد فرما، یا اللہ علم کے چشمے مدرسوں کو آباد فرما، یا اللہ اسلامی سیاست میں علماء نہ ہو تو نقصان ہوتا ہے، مخلصین علماء یا اللہ ان کو اسمبلیوں میں
استحکام عنایت فرما، خدمت خلق جو کر رہے ہیں یا اللہ وہ شعبہ بھی اس ملک میں قائم و دائم فرما، ختم نبوت کا عقیدہ جب تک ہم زندہ ہیں یا اللہ اپنے نبی کی پکی سچی محبت نصیب فرما، یا اللہ حضور کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، یا اللہ یا اللہ آخری خاتمہ بالخیر ہم سب کو نصیب فرما، او فوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک و کرمک، رحمتک و کرمک، رحمتک